جو ہے نا وہ یہ یقین دلاتا رہوں گا کہ آگے چیزیں اچھی ہوں. مصطفیٰ کمال ایم کیو ایم پاکستان کا حصہ بن سکتے ہیں؟ دیکھیں مصطفیٰ بھائی نے آپ کی خواہش ہے کہ بنے؟ آپ کی خواہش ہے کہ بنے؟ میں سمجھتا ہوں کہ میں سب سے پہلے تو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنی نیک خواہشات کا اظہار میرے گورنر سندھ بننے اور میری پارٹی کے لیے کیا، تو ان کا بہت شکریہ. اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایم کیو ایم پاکستان میں ہر ایک کے لیے دروازے کھلے ہیں. جو بھی آنا چاہے گا ہم اس کو وہی عزت اور وہی مان دیں گے. ایم کیو ایم پاکستان میں جو بھی آئے، پی ایس پی سے آئے وہ بھی شامل ہو، اور دوسری سیاسی جماعتوں سے بھی اگر کوئی آئے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم پاکستان کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں. اچھا سر، یہ تو بتا دیں کہ آپ کی تعیناتی، دیکھیں فاروق ستار صاحب کا اتنے عرصے بعد ایم کیو ایم پاکستان کے کسی بندے کے حق میں ٹویٹ آیا، وہ کامران ٹیسوری صاحب ہے. مصطفیٰ کمال صاحب کا پی ایس پی بننے کے بعد سے لے کے پہلی مرتبہ ایم کیو ایم پاکستان کی کسی بندے کے حق میں ٹویٹ آیا، وہ آپ ہیں. فیصل واوڈا صاحب، مطلب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ایم کیو ایم رائٹ ہے، وہ لیفٹ ہے، ان کا تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی بندے کے لیے ٹویٹ آیا ایم کیو ایم پاکستان کے، وہ آپ ہیں. یہ ایسا کون مشترکہ دوست ہے آپ سب لوگوں کا کہ یہ سب اوکے ہیں آپ کے اس پہ کہ یار کامران بھائی آگئے، ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہو گیا؟ ہم سب کا جو مشترکہ دوست ہے وہ وسیم بدامی ہے، کیونکہ مجھے پہلا ٹیلی فون اس انٹرویو کے لیے بھی وسیم بدامی کا ہی آیا. یہ بات صحیح ہے، تو ہر چیز پہلی ہو رہی ہے. تو جس طرح میں نے آپ کو ہاں کیا، اسی طرح میں نے سب کا شکریہ ادا کیا ہے، اور میری پارٹی نے بھی سب کا شکریہ ادا کیا ہے. اور آپ کو میں بتاؤں کہ دیکھیں وفاق کا نمائندہ جو ہوتا ہے صوبے میں، وہ سب کا گورنر ہوتا ہے، ساری سیاسی پارٹیوں کا اور حکومت کا. تو میں سمجھتا ہوں جنہوں نے مجھے مبارکباد دی، میری پارٹی کو دی، تو میں ان سب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں. آپ اس میں بھول گئے کہ پیپلز پارٹی کے دوستوں نے بھی ٹویٹ کیے اور مبارکباد دی، اور باقی بھی جے یو آئی ایف، نون لیگ نے، سارے لوگوں نے مبارکباد دی. جی وہ تو ہے، وہ تو ہم ایکسپیکٹ بھی کر رہے تھے. یہ ذرا کچھ انہونی تھی، اس لیے میں نے کہا کہ پتہ نہیں کیا ایسا مشترکہ ایسا کیا ہے کہ یہ سارے. نہیں، اس میں کوئی انہونی نہیں ہے، بس صرف معصومانہ چیزیں ہیں جو آپ کو آئندہ آنے والے دنوں میں نظر آئیں گی. اور وہ سارے تحفظات وغیرہ بھی دور ہو گئے. خود آپ نے بھی آن ریکارڈ بہت سارے تحفظات کا اظہار کیا نا. آپ نے بتایا، آپ نے کہا کہ مجھے حساس ادارے کے سربراہ نے بتایا کہ وسیم اختر صاحب بہت کرپٹ ہیں، بہت کرپشن کر رہے ہیں. وہ تو کلیئر ہو گیا کہ نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں نہیں میں یہاں پر آپ کو کریکٹ کر دوں کہ دیکھیں بعض دفعہ جب انسان کسی ایک سیاسی ماحول میں ہوتا ہے، ایسے تو آپ نے ایک ہمیشہ ہر چینل کے اوپر ایک آپ لوگ ڈسکشن دکھاتے ہیں شیخ رشید صاحب اور عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک انٹرویو میں. اسی طرح سے آپ دوسری سیاسی جماعتوں کے اندر بھی ایک دوسرے کے خلاف چیزیں دکھاتے ہیں، اور وہ آج ایک دوسرے کے ساتھ بھی ہیں اور ایک دوسرے کی پارٹیز میں بھی ہیں. تو جب سیاسی ٹیمپریچر گرم ہوتا ہے تو ایک دوسرے کے اوپر باتیں ہو جاتی ہیں، لیکن جب اس کی تحقیق میں آدمی جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ 90% مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آ جاتی ہیں، اور اس میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی. آپ کو یہ غلط انفارمیشن دی گئی تھی ان کے بارے میں، وسیم اختر صاحب کے بارے میں؟ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے، ہر ایک سیاسی جماعت میں جب بیٹھتے ہیں اور ڈائیلاگ کرتے ہیں تو چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں کہ وہ اس طرح سے اس تناظر میں نہیں ہے جس طرح سے ہم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے. اور باقی بہادر آباد کے سارے دوستوں کے بارے میں بھی جو کہ آپ کے بیانات ہیں ریکارڈ پہ کہ بھائی یہ لوگ سائیکلوں پہ آئے تھے، سب کے پاس لینڈ کروزرز ہیں، آپ کو پتہ لگ گیا ہے لینڈ کروزر کیسے آئے ہیں سب کے پاس؟ یہ پتہ لگ گیا نا، کوئی ٹینشن تو نہیں ہے اس بارے میں؟ نہیں میں آپ کو واضح کر دوں کہ جب ہم ایک ڈیفرنٹ ڈائریکشنز میں کھڑے تھے تو ہم ایک دوسرے کے خلاف ضرور باتیں کر رہے تھے، لیکن اب ان سب باتوں کا وقت گزر گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وسیم بدامی کو بھی آگے بڑھنا پڑے گا اس شہر کے لیے. آپ بھی اس شہر کے فرزند ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا کردار بھی ان ساری چیزوں کو میں سمجھتا ہوں آپ کو بھی ان اکائیوں کو جوڑنے میں پازیٹیو رول پلے کرنا پڑے گا، کیونکہ اب مسئلہ کسی سیاسی جماعت کا نہیں ہے بلکہ اس شہر کو بچانے کا ہے، اس صوبے کو بچانے کا ہے، اس ملک کو بچانے کا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان ساری پرانی باتوں کو آپ بھی نہ دہرائیں نہ ہم دہرائیں، اور ہم آگے بڑھیں. اور جب ہم آگے بڑھیں گے اور لوگوں کے مسائل حل کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو پھر ہمیں بڑا مزہ آئے گا کہ ہمارا ملک ترقی کر رہا ہے، ہمارا صوبہ اور ہمارا شہر ترقی کر رہا ہے. بس ٹھیک ہے. تو آخری میں نے اس بارے میں آخری بات یہ کہ جب وسیم بدامی آگے بڑھ رہے ہیں اور ان کو لوگ کہیں کہ بھائی پوچھ لیں گورنر صاحب سے کہ اب وہ ان کو کرپٹ تو نہیں سمجھتے نا وسیم اختر صاحب کو یا بادر والوں، تو میں کیا جواب دوں کہ نہیں سمجھتے؟ یہی جواب دوں تاکہ پھر آگے بڑھیں. بس ٹھیک ہے. دیکھیں میں تو کوئی نہیں ہوتا نا کسی کی ذات کے لیے فیصلہ کرنے والا کہ کیا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں جس پارٹی میں ہوں اس پارٹی کے لوگوں کے ساتھ ہوں، اور ہماری بہت اچھی اس وقت ایک ریلیشن شپ ہے. اور جب تک میں ان کے ساتھ ابھی آج دن تک جو دوپہر میں نے یا جو نومینیشن کے بعد پارٹی کی ریزائن دیا ہے، لیکن میری جو پارٹی ہے
میں اس کے لیے آج آپ کے سامنے یہ بات بتا رہا ہوں کہ ہم سب ایک پیج پر ہیں اور ایک ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ اعتماد سے آگے چل رہے ہیں، اور اب کوئی معصومانہ سوال ہم سب کے درمیان کوئی تفرقہ نہیں ڈال سکے گا انشاءاللہ۔ پہلے بھی معصومانہ سوال تفرقہ نہیں ڈالا تھا، پہلے آپ لوگ ویسے ہی آپس میں اختلافات بہت ہو گئے تھے جو کہ آپ کے خیال میں اتنے عام نہیں ہو جاتے ہیں۔ اب انشاءاللہ اب ہم سب آگے بڑھنے کے لیے بڑھے ہیں، اپنے ذاتی جو کہتے ہیں نظریے کو سائیڈ میں رکھ کے اچھی بات ہے، اس شہر کے مفاد کے لیے، اس صوبے کے مفاد کے لیے۔ اور سر یہ کل خواجہ اعزاز صاحب نے کل کہا ہے کہ ممکن ہے کہ ایم کیو میں بھی شاید اس حوالے سے مختلف رائے ہو آپ کی تعیناتی کے حوالے سے، خود کی کل کا ہی بیان ہے، تو اس کا کیا کریں گے جو ایم کیو میں اگر آپ دیکھیں یہ تو بڑا اچھا ہے نا، سیاسی پارٹیوں کے اندر اس طرح کی باتیں ہونا ایک خوشائن بات ہوتی ہے۔ دیکھیں آپ سب کے اوپر اپنا نظریہ تو نہیں ڈال سکتے نا، صحیح ہے، ہر ایک کا ایک آپ کے یہاں آپ کے چینل پہ بھی مختلف پروگرامز ہوتے ہیں، ہر ایک کی رائے وسیم بدامی کے ساتھ تو نہیں ملتی نا، آپ کا اپنا نظریہ ہے۔ اسی طرح پارٹی میں ایک جمہوریت ہوتی ہے تو سب کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے، اور اس رائے کے بعد جو فیصلہ کیا جاتا ہے وہ پارٹی کا فیصلہ ہوتا ہے، اور اس پارٹی کے فیصلے کے ساتھ سب متفق ہو کر کھڑے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے، تو سر آخری سوال، اب آپ یہ جس آپ نے تھرو آؤٹ دا پروگرام جس اتحاد اور یگانگت کی فضا کو بنانے پر آپ نے فوکس کیا ہے کہ یہ ہونا چاہیے، ملک کے لیے ضروری ہے یہ وہ، تو ہم ایکسپیکٹ کریں کہ نئے گورنر سندھ اسی گڈ ول جسچر کے طور پہ ہو سکتا ہے فاروق ستار صاحب کے پاس جا رہے ہوں یا ان کو بلا رہے ہوں، مصطفیٰ کمال صاحب کے پاس جا رہے ہوں یا ان کو بلا رہے ہوں، اس طرح کے ویژول ہم ایکسپیکٹ کریں آنے والے دنوں میں؟ جی میں انشاءاللہ سب کے پاس جاؤں گا، پیپلز پارٹی، فنکشن لیگ اور بھی جو بھی ہمارے ناراض دوست ہیں، ساتھی ہیں، سب کے پاس جاؤں گا۔ میں وسیم بدامی کے پاس بھی آؤں گا۔ دیکھیں میرا مقصد اور کام صرف ایک ہے کہ ہم اپنے لوگوں کے لیے، اپنے شہر کے لیے اور ملک کے لیے کوئی اچھا کام کریں۔ ہم سیاست تو بہت کر چکے، اور آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ ہمیں بڑا نقصان ہوا ہے پچھلے ادوار میں۔ اب چاہتے ہیں کہ آگے کوئی ایسی چیزیں ہوں کہ ہمیں لوگ یاد کریں کہ ہم نے کوئی اچھائی کی طرف قدم اٹھایا اور سب نے مل کے کلیکٹیولی ایک اچھا کام کیا۔ تو میں یہ یقین تو آپ کو دلا سکتا ہوں، وسیم بدامی کو اور اس کے چینل کے تھرو عوام کو بھی، کہ آئندہ انشاءاللہ تعالی اچھی چیزیں نظر آئیں گی اور مثبت کام ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اور ایم کیو ایم پاکستان اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات بھی ایک نئے دور میں داخل ہو جائیں گے؟ دیکھیں ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم جہاں ٹیررزم پہ بات ہوگی، جہاں کراچی کے لا اینڈ آرڈر پہ بات ہوگی تو ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی بات کریں گے، اور جہاں ہمارے سیاسی مسائل ہوں گے اس کے لیے ہم گورنمنٹ کے ساتھ بھی بات کریں گے، اور ان کی دونوں کے درمیان وفاق کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے دونوں طرف میں جو کردار، مثبت کردار ادا کر سکتا ہوں گا وہ کروں گا۔ ٹھیک ہے، اب اس میں ایک ضمنی بات نکل آئی تو بتا دیجئے، چونکہ مظہر عباس صاحب نے روزنامہ جنگ میں لکھا کہ کوئی ایک ملاقات ہوئی جس میں غیر سیاسی لوگ بھی تھے، اس میں ایم کیو ایم کے لوگوں کو کہا گیا کہ جناب اب آپ کامران ٹیسوری صاحب کو مان لیں اپنا گورنر، یہ وہ، ایسا کچھ ہوا ہے؟ آپ کی تردید کرتے ہیں ایسی کسی بھی چیز کی؟ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں نے کہا نا ہم نے سب چیزیں آپس میں مشاورت سے طے کی ہیں، اور جیسا کہ آپ کے بلکہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، ایسا کچھ ہوا ہی نہیں آپ کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک، ایسا اب وہ ٹائم اب ہے نہیں، ہم بہت زیادہ آگے کی طرف جانا چاہتے ہیں، ہم ان سب باتوں پہ اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتے، نہ ان کے اوپر کوئی کامنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے جیسے کہا نا کہ اب ہم صرف کام اور کام، اور سب سے پہلا جو کام ہے وہ لاپتہ ساتھی ہیں، جو میری کوشش ہوگی کہ میں پارٹی کے ساتھ بیٹھوں اور ان سے مشاورت کروں، ان کو بلاؤں، اور جو ہمارے دوسرے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ بھی ہم بیٹھیں، اور جو مسائل ہیں کراچی کے خاص طور پہ اس کے وفاق اور صوبے کے درمیان اور کولیشن کے درمیان اپنے لیے ان کا اپنا ایک مثبت کردار ادا کر سکوں۔